ہمارا یہ نوجوان، آج ہمارے ایک ولد، آج ہماری نیو جنریشن آخر کیوں نہیں جانتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بلند ترین انسان ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہٹلر، سب سے بڑا ظالم ہٹلر، اس نے بھی یہ جملہ مجبور ہو کر کے کہہ ہی دیا کہ میں اگر کسی کا قائل ہوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر میں کسی دھرم اور مذہب کو مانتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں تو میرے نزدیک سب سے اہم مذہب اسلام ہے۔ ہٹلر جیسا ظالم بھی اسلام کو مانتا اور کہتا ہے، ہٹلر جیسا بدبخت بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانتا ہے۔ ہائے افسوس ہمارے نوجوانوں پر، ہائے افسوس ہماری ماؤں پر، ہائے افسوس ہماری بہنوں پر۔ آج کوئی کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے ماؤں میں سے، ہماری بہنوں میں سے، ہمارے نوجوانوں میں سے تو کہتا ہے ہمارا فیورٹ فلاں ہیرو ہے۔ کوئی بہن کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے ہماری فیورٹ فلاں ہیروئن ہے۔ کاش کوئی کھڑا ہوتا ہمارا نوجوان اور سر چڑھ کر کے بولتا ہمارے فیورٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو پوری دنیا آج بھی مانتی ہے اور جن کے کمال کی پوری دنیا آج بھی گواہ ہے۔ اور گوگل جیسی سرچ لائن پہ بھی جا کر کے جسے تلاش کیا جاتا ہے تو گوگل بھی، فیس بک بھی، انسٹاگرام بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم دنیا کے تمام لوگوں کو جانتے ہیں، ایک سے ایک سڑے انسانوں کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ ہیرو اور ہیروئن جنہوں نے ہماری دنیا کو لامعلوم کتنی گندگیوں سے بھر ڈالا ہے، ہم ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ہمیں ان کا نام معلوم ہے، ہمیں ان کا شجرِ نسب معلوم ہے، ہمیں ان کا سب کچھ معلوم ہے۔ ہماری بہنوں میں سے نہ معلوم کتنی ایسی ہیں جنہوں نے ہیروئنوں کے فوٹو کو اپنے پاس رکھ رکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے، ان کے موبائل میں نہ معلوم کتنی اس طرح کی نچنیاں اور ہیروئن ان کے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں، اور رات میں جب یہ جاتے ہیں تو انہی کا سیریل دیکھتے ہیں، انہی کی فلمیں دیکھتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ بیڈ پہ جا کر کے گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر کے انہوں نے اپنی جوانی کو بھی تباہی کے دہانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے شادی سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ شادی کے لائق بھی نہیں رہ گئے ہیں، اور کتنا ان کانٹیکٹ اس موبائل کی وجہ سے اتنا غلط ہوا ہے کہ نہ باپ کی عزت رہی، نہ بیٹے کی عزت رہی، نہ ماں کی عزت رہی۔ کتنی مائیں اور بہنیں 6 بچوں کی ماں ہیں، لیکن اسی غلط نظریے کی وجہ سے اور غلط کانٹیکٹ کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا گھر بار کو بچے کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، جو سب سے بڑا محسن تھا اسے بھلا دیا، جو آیا تھا تو آنے کے لیے آیا، جو تڑپا تھا تو تڑپتا ہی رہا، جو امت کے لیے رویا تو روتا ہی رہا، جس کی حالت یہ تھی کہ ہمیشہ امت کے لیے روتا تھا۔ جنگ کے میدان میں آقا ہوں، تہجد کی نماز میں آقا ہوں، نفل نماز میں آقا ہوں، 5 وقتہ نمازوں میں آقا ہوں، کبھی آقا امت کو بھولتے نہیں ہیں۔ جب اہم دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے اپنی امت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور کل قیامت میں جب سارے کے سارے چلا رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، میرا نبی اس وقت بھی کھڑا ہوگا اور کہے گا یا ربی امتی یا ربی امتی۔ ایسے نبی سے بغاوت کس بنیاد پر؟ ایسے نبی کی شکل سے بغاوت کس بنیاد پر؟ ایسے نبی کے لباس سے بغاوت کس بنیاد پر؟ ایسے نبی کی سنت سے بغاوت کس بنیاد پر؟ ایسے نبی کے طریقے سے بغاوت کس بنیاد پر؟ ایسے نبی کی نمازوں سے بغاوت کس بنیاد پر؟ آخر کون سی کمی میرے نبی میں آئی؟ آخر کون سی کمی میرے نبی کے طریقے میں نظر آئی؟ آخر کون سی کمی میرے نبی کے راستے میں نظر آئی؟ آخر کون سی خامی میرے نبی کی ذات میں نظر آئی؟ کوئی کمی نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصلی راستے کو اور اپنے اصلی ہیرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے رکھ دیا ہے۔ غیر جو ہیرو بننے کے لائق نہیں ہے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی وراٹ کوہلی کی ہیئر اسٹائل اختیار کرتا ہے، ادھر سے لگتا ہے چمگادڑ نے بال نوچ لیا ہے، ادھر سے لگتا ہے زکوٰۃ نکال لی گئی ہے، پیچھے سے لگتا ہے صدقہ نکال دیا گیا ہے۔ عجیب عجیب شکل بنا کر کے ٹہلتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے آقا کو ماننے والے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے آقا کی دعائی دینے والے ہیں، سمجھ
میں نہیں آتا ہے، آقا سے محبت رکھنے والے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، آقا کو فالو کرنے والے ہیں، پھر ہر کوئی ایک کوئسچن، ہر کوئی ایک سوال کرتا ہے، پوری دنیا میں ہم پیٹتے کیوں ہیں؟ ارے جو پیٹ رہے ہیں انہیں کے پیچھے چل بھی تو رہے ہیں، جو مار رہے ہیں انہیں کو فالو تو بھی کر رہے ہیں، جو کاٹ رہے ہیں، جو انسانی حقوق دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار نہیں، پوری دنیا میں عیسائیت کا تحفظ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہودیت کا تحفظ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق اگر حاصل ہیں تو غیروں کو حاصل ہیں، اور اگر نہیں حاصل ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو اور اس امت کو نہیں حاصل ہیں۔ کیا کبھی غور کیا کیوں نہیں حاصل ہیں؟ یہ بغاوت کا نتیجہ ہے۔ سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے زیادہ اس امت کے لیے رونے والے، سب سے زیادہ اس امت کے لیے تڑپنے والے، جو تڑپا تو تڑپتا ہی رہا، جس نے طائف کی گلیوں میں ہمارے لیے پتھر کھائے اور جس کا جسم لہو لہان ہو گیا اور اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ خون بہ بہ کر کے تلووں میں جا کر کے چپل اور جوتے سے چپک گیا تھا۔ رفیق سفر حضرت زید بن حارثہ آپ کے جوتے اتارنا چاہ رہے تھے تو گوند کی طرح سے پیر جوتوں سے چپک گیا تھا۔ آقا درد سے کرا رہے تھے، یہ چوٹ کس لیے کھائی گئی، چہرہ کس لیے زخمی کروایا گیا، زیر انور کو کس لیے پڑوایا گیا، یہ زخم سے فوارے خون کے کس لیے چھوٹے؟ اپنی امت کے لیے، ہر حال میں امت، ہر حال میں امت، جو امت ایسے نبی سے بغاوت کرے گی اس امت کا انجام یہی ہوگا جو آج ہمارا اور آپ کا ہے۔